عقل ایک پاور ہے، ایک طاقت ہے جو خدا نے انسان کو دی، اور اس لیے دی تاکہ اگر یہ عبادت کرے تو عقل کے ذریعے سے، اگر کسی کو نبی مانے تو عقل کے ذریعے سے، اگر کسی کو امام مانے تو عقل کے ذریعے سے، اگر پوری امت اپنی عقل سے فیصلہ کرتی تو عقل کا فیصلہ تھا کہ علی کو امام ہونا چاہیے، کیونکہ عقل علم کو پسند کرتی ہے، عقل شرافت کو پسند کرتی ہے، عقل شجاعت کو پسند کرتی ہے، اور تمام تر صفات آقا علی بن ابی طالب کی شخصیت میں پائی جاتی تھیں کہ تمام تر القاب اگر فضائل ملے تو علی بن ابی طالب کو ملے۔ کسی بھی صحابی کی فضیلت میں اتنی روایتیں نہیں ہیں جتنی علی بن ابی طالب کی فضیلت میں ہیں۔ وہ شجاعت کا قصہ ہو، وہ علم کا قصہ ہو، وہ جنگ کا قصہ ہو، وہ حسب ہو، وہ نسب ہو، ہر فضیلت میں علی آگے آگے چل رہے ہیں۔ تو عقل کا فیصلہ ہے، تم اس کو اپنا امام مانو جو سب سے زیادہ عقل مند ہو، جو سب سے زیادہ عالم ہو۔ لیکن جب انسان عقل کو چھوڑ دیتا ہے اور تقلید کے پیچھے جاتا ہے، تقلید کیا ہے کہ میرا رواج کیا کہتا ہے، میری رسمیں کیا کہتی ہیں، میرا قبیلہ کیا کہتا ہے، میرے آباء و اجداد کیا کہتے ہیں۔ اسی پاکستان میں جب ہم شیعوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عزاداری میں اس پہ ذرا سوچا کرو، یہ کرنا چاہیے کہ نہیں، تو جواب کیا ملتا ہے؟ ارے ہم تو سالوں سے کہہ رہے ہیں، آپ ابھی ہمیں روک رہے ہیں۔ تو پتہ چلا جواب یہ ملتا ہے کہ ہم تقلید کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ تحقیق کرو۔ تو جہاں پہ ٹکراؤ ہوتا ہے وہ ٹکراؤ ہے عقل کا اور نقل کا۔ کوئی انسان کہتا ہے مجھے نقل پہ چلنا ہے، کوئی انسان کہتا ہے مجھے عقل پہ چلنا ہے، اور قرآن کہتا ہے کامیاب وہی ہے جس نے اپنی عقل سے عبادت کی، جس نے عقل سے فیصلہ لیا، اور ناکام ہے وہ انسان، نامراد ہے وہ انسان جس نے عقل کو پیچھے چھوڑا اور رسم و رواج کے پیچھے چلا۔ اور یہاں تک خدا نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ وہ حیوان ہے، حیوان سے بھی بدتر ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے جس دین کو میں مان رہا ہوں کیا وہ دین عقلانی بھی ہے کہ نہیں ہے، جس مذہب کو میں مان رہا ہوں وہ مذہب عقلانی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، انسان یا افراط میں جاتا ہے، انسان یا تفریط میں چلا جاتا ہے، یعنی یا زیادہ دنیا دار بن جاتا ہے یا زیادہ دیندار بن جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے عقل کی ایک بہترین صفت ہے، اگر وہ صفت تمہارے عقل میں آ گئی تو تمہارے عقیدے بن جائیں گے، عقیدے درست ہو جائیں گے۔ مولا وہ کون سی صفت ہے؟ فرمایا اس صفت کا نام ہے صفت عدل۔ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ ہم نے تجھے قوم وسط بنایا، بیچ والی قوم، یعنی نہ تو مسیحی ہے نہ تو یہودی ہے۔ مسیحی وہ بھی پٹڑی سے اتر گئے، یہودی وہ بھی پٹڑی سے اتر گئے۔ آج دیکھیے مسیح کیا کرتے ہیں، مسیحیوں نے کہا اپنے راہبوں کو کہ شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اولاد پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طرف یہ ان کے راہبوں کا عمل تھا، ایک طرف ان کی عوام ہے۔ عوام نے کیا کہا؟ ہمیں صرف دنیا کے پیچھے جانا ہے۔ جو لگژری لائف اسٹائل کا تصور ملا وہ عوام کے ذریعے سے ملا کہ اپنی دنیا کو آباد کرنے کے لیے اگر دوسروں کی دنیا کو خراب کرنا ہے تو کرو، اپنے بچوں کی خوشی کے لیے اگر ہزاروں بچوں کی زندگی کو تباہ کرنا ہے تو کر دو۔ آج یہی مغرب کا تصور ہے، اگر امریکہ کو بچانا ہے چاہے پوری دنیا کو تباہ کرنا ہے تو کر دو، اگر اسرائیل کو بچانا ہے چاہے ہزاروں فلسطینی مرتے ہیں تو مر جائیں۔ یہی انڈیا کا تصور ہے، یہی لگژری لائف اسٹائل کا تصور ہے۔ بھائی انڈیا کو بچانا ہے چاہے کشمیر میں ہزاروں مسلمان مرتے ہیں تو مر جائیں۔ یہ لگژری لائف اسٹائل کا جو تصور تھا یہی قرآن نے ارشاد کیا کہ میں نے تجھے قوم وسط بنایا، یعنی میں ایسی قوم بنایا جس قوم میں تعادل تھا، جس قوم میں نہ افراط تھا نہ تفریط تھی، جو قوم یہ نہیں سوچتی تھی بس مجھے خود کو بچانا ہے۔ اس قوم کا تصور یہ تھا اگر میں ایک انسان ہوں تو مجھے پوری انسانیت کا سوچنا ہے۔ اگر امام حسین اپنی
ذات کا سوچتے کبھی مدینے سے مولا کو نکلنا نہیں چاہیے تھا. امام کی نماز بھی بچی ہوئی تھی, مولا کا روزہ بھی بچا ہوا تھا, سیدہ زینب کی چادر بھی بچی ہوئی تھی, اور سکینہ کا بچپنا بھی بچا ہوا تھا. بڑی عزت سے زندگی گزار رہے تھے مدینے میں, نماز بھی پڑھ رہے تھے, درس و تدریس بھی ہو رہا تھا. لیکن کربلا سے کیوں نکلے؟ ایک جملہ کہا, لِإِصْلَاحِ أُمَّتِ جدی, کہ ہم صرف اپنی جانوں کو بچانے کے لیے نہیں آئے, ہم انسانیت کو بچانے کے لیے آئے ہیں, ہم پوری کائنات کو بچانے کے لیے آئے ہیں. جو انسان اس کائنات میں پیدا ہو کر آتا ہے اس کی صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ انسان صرف اپنا گھر بچائے, صرف اپنی روزی کا سوچے, صرف اپنے کاروبار کا سوچے, صرف اپنے بچوں کی پڑھائی کا سوچے. اگر اس نے ایسا سوچا تو اس میں اور اس میں حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے, اس میں اور مغرب کے لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے. رسول فرماتے ہیں ہم نے تجھے امت وسط بنایا, ہم نے تجھے عقل کی طاقت سے نوازا, اور عقل تمام تر انسانیت کو بے منظر ایک انسان دیکھتی ہے. فرمائیے ساری کائنات ایک بدن کی مانند ہے, کوئی بھی انسان, اس لیے امام علی وصیت کرتے ہیں میرے لال حسن, کہیں پر بھی کسی مظلوم کو دیکھو اس مظلوم کی مدد کرنے جانا, یہ مت دیکھنا وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے, بس یہ دیکھنا کہ وہ انسان ہے کہ انسان نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تصور تھا عالم اسلام کا, لیکن مغرب کا تصور کچھ اور تھا. وہ لگژری لائف اسٹائل کا تصور تھا, وہ تصور سیلفشنس کا تصور تھا, وہ تصور اپنی ذات کو بچانے کا تصور تھا. اور وہ تصور تب پیدا ہوتا ہے جب انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے, جب اس کی عقل میں صفت عدل نہیں ہوتی. یہ نہیں کہ حسین کے مقابلے میں آنے والوں کے پاس عقل نہیں تھی, یہ نہیں جو علی کے مقابلے میں آئے تو ان کے پاس عقل نہیں تھی. تو مولا فرماتے تھے کہ اس کے پاس عقل ہے. امام نے کہا عقل ہے, لیکن وہ عقل نہیں جو پسندیدہ عقل ہے. مولا وہ کون سی عقل ہے اور عقل کی تعریف کیا ہے؟ تو مولا نے وہ تاریخی جملہ فرمایا, العقل ما عبد بہ الرحمن, عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنی عقل سے شیطان کی عبادت نہ کرے بلکہ رحمان کی عبادت کرے. کس راستے میں اپنی عقل کو استعمال کر رہے ہو؟ عقل ایک ابزار ہے, عقل ایک ٹول ہے, تم اس کو یوز کہاں کر رہے ہو؟ اچھے راستے میں یوز کرو کر سکتے ہو, برے راستے میں یوز کرو کر سکتے ہو. جس طرح یہ امام بارگاہ ہے, جب آپ نے لی تھی بنائی تھی تو رنگ منگ نہیں تھا, صحیح ہے نا؟ اب جیسا اس کو کلر کرنا چاہو کرو, یہ ابزار ہے, یہ ٹول ہے نا. اس ٹول کو جس رنگ میں رنگنا چاہو, یہ شاید قرآن کی آیت ہے کہ صبغۃ اللہ, کون ہے جو خود کو اللہ کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو خود کو اہل بیت کے رنگ میں رکھنا چاہتا ہے؟ آپ نے امام بارگاہ کو رنگ کیا, یہاں پہ کالے کپڑے لگائے, حسین کا نام لگایا. اب جیسے امام بارگاہ میں آئے تو آپ کو ایک تصور ملا کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ حسین کا ذکر ہوتا ہے. لیکن ایسی ہی بلڈنگ اگر کسی کیسینو والے کو دے دیتے, وہ اپنے رنگ میں رنگ دیتا, اس کو اپنا رنگ دیتا. اسی طرح عقل ایک ٹول ہے, اس کو تم کس رنگ میں رکھنا چاہتے ہو؟ معصوم فرماتے اس کو ان صفات میں رنگو جو صفات اہل بیت کی صفات ہیں, اور اس کی بہترین صفت ہے صفت عدل. میاں نہ روی, نہ افراط ہو نہ تفریط ہو. انہوں نے دنیا کو چھوڑا اور کہا شادی نہیں کرنی, بچے پیدا نہیں کرنے. اگر شادی کرو گے تو جنت میں نہیں جاؤ گے, اگر بچے پیدا کرو گے تو جنت میں نہیں جاؤ گے. آج تک یہ مسلمان فلسفہ نہیں سمجھے کہ جب رسول خدا نے مباہلہ میں اللہ نے اعلان کیا کہ کہو قل ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم, تم اپنی بیویوں کو لاؤ, تم اپنے بچوں کو لاؤ, ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں. انہوں نے لائے کیوں نہیں؟ اکثر تو فضائل کا نقطہ بیان کیا جاتا ہے نا, وہ کہتے ہیں ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان کے مقابلے میں جائیں تو تباہ و برباد ہو جائیں. لیکن ایک اور پوائنٹ بھی تھی, وہ راہب تھے, شادیاں کی نہیں تھی تو بچے کہاں سے ہوتے؟ بیویاں ان کے پاس تھی نہیں. تبھی خدا نے کہا کہ تم اتنے خود کو اللہ والے سمجھتے ہو کہ تم نے شادیاں بھی نہیں کی, اولاد بھی پیدا نہیں کی. اب لاؤ مقابلے میں بیویاں, کسی نے شادی نہیں کی تھی. لاؤ اپنے بچوں کو, کسی کے پاس بچے نہیں تھے. اور مصطفیٰ نے بچایا کہ عبادت یہ نہیں کہ شادی نہ کرو, عبادت یہ نہیں کہ بچے پیدا نہ کرو, میں عابد بھی ہوں اور صاحب اولاد بھی ہوں. تو یہ عقل کی کرامت تھی اور اسلام کی کرامت تھی جس نے آپ کی زندگیوں کو بچا لیا. ورنہ اگر کسی اور دین میں ہوتے آج روحانیت اختیار کی ہوئی ہوتی, یا کوئی شادی نہ کرتا یا اولاد کو پیدا نہ کرتا. دوسری طرف ایک اور عقیدہ تھا کہ کثرت زواج
جس میں نکاح ہی نہیں ہے، جو لگژری لائف اسٹائل کا تصور ہے جو مغرب میں پایا جاتا ہے، یا بالکل مادیت میں یا بالکل روحانیت میں، اسلام نے کہا نہ اتنا دنیا دار بن جاؤ کہ آخرت کو بھول جاؤ، اور نہ ہی اتنا دیندار بن جاؤ کہ جنگلوں میں چلے جاؤ، صحراؤں میں چلے جاؤ اور مصلی بچھا کر عبادتیں کرنے لگو اور بیوی بچوں کو بھول جاؤ۔ نہ وہ دین منظور ہے نہ یہ دنیا منظور ہے۔ راہ وسط کو اختیار کرو، بیچ کے راستے کو اختیار کرو، اور وہی اختیار کر سکتا ہے جس کے پاس کیا ہو؟ عقل ہو۔ فرمایا انسان حریص ہے، اس کے حرص کی صفت، اس کی تمنائیں اس کو ڈبو دیتی ہیں، اور مولا فرماتے ہیں وائے ہو بڑھاپے کی تمنا سے۔ جتنا انسان بوڑھا ہوتا ہے اتنا حرص بڑھتا جاتا ہے۔ کیسے کا مولانا؟ دعا کریے بوڑھا ہو گیا ہوں، موت قریب آنے والی ہے، اللہ نے بیٹا دیا ہے، جوان ہے، اتنی زندگی دے بیٹے کی شادی دیکھ سکوں۔ کہ ٹھیک ہے اللہ آپ کو زندگی دے بیٹے کی شادی دیکھیں، بیٹے کی شادی ہو گئی، پھر کہ خدا اتنی زندگی دے شادی دیکھ لی، اس کے بچے دیکھ لی۔ پھر اللہ نے دعا قبول کی، بچے دیکھے، خدا آپ شاید دعا قبول کی ہے، بچے بھی دیکھ لیے، بچوں کی جوانی دیکھ لوں، وہ جوان ہو گئے، خدا اتنی زندگی دے بچوں کے بچے دیکھ لوں۔ کبھی اس کی دعا ختم نہیں ہوتی، یہ بار بار اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے اور بہانے بنا کر رہنا چاہتا ہے۔ معصوم فرماتے ہمیشہ تیار رہو اس مرگ ابدی کے لیے جہاں تجھے بنایا گیا، جس کے لیے تجھے بھیجا گیا، جس کے لیے کمانے کے لیے تجھے بھیجا گیا۔ دنیا وہ بینک ہے جہاں پہ تو مال کماتا ہے آخرت کے لیے، نہ کہ دنیا کے لیے۔ دو اکاؤنٹ بناؤ، ایک اکاؤنٹ دنیا کا، ایک اکاؤنٹ قبر کا۔ دنیا کا اکاؤنٹ ہم بھر رہے ہیں جو لے جانا ہی نہیں ہے، لیکن آخرت کا اکاؤنٹ سب کا خالی ہے، اور اسی کا خالی ہوتا ہے جس کا یہاں پہ خالی ہو۔ اگر انسان تو تعادل برقرار کر۔ تعادل کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کا اکاؤنٹ بھی بھرو، آخرت کا اکاؤنٹ بھی بھرو۔ یہ نہیں کہ صرف یہ بھرو اور یہ نہ بھرو، توازن قائم کرو، کیونکہ تو امام عادل کا ماننے والا ہے، تو خدا عادل کا ماننے والا ہے، تو نبی عادل کا مان۔ یہ صفت عدل آپ کی ہر عبادت میں ہے۔ امام ہو تو عادل، رب ہو تو عادل، رسول ہو تو عادل، پیش امام ہو تو عادل، حاکم ہو تو عادل، منبر پہ آنے والا ہو تو عادل۔ یہ ساری صفات آپ کے مکتب میں، کسی اور مکتب میں تو نہیں ہے، لیکن انسان کیا ہے جب یہ صفت عدل سے نکلتا ہے تو کہاں پہ پھنستا ہے؟ یہ لگژری لائف اسٹائل کے جھونکے میں آ جاتا ہے، اس کے ولولے میں پھنس جاتا ہے، اور اس کی تمنا اس کو کہاں پہ لے جاتی ہے۔ کسی اور کی مثال دوں گا تو شاید آپ ناراض ہو جائیں گے، اپنی مثال دے کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کوئی مولوی صاحب ہے، اب اس کے پاس گھر نہیں ہے، تو اللہ سے دعا کرتا ہے کہ خدا مجھے چھوٹا گھر دے دے، ایک کمرے والا بھی گھر ہو تاکہ ایک چھت تو مجھے مل جائے، ایک ہی چھت ہو۔ اب خدا دعا قبول کرتا ہے، اسے گھر دے دیتا ہے، وہ گھر کے اندر جاتا ہے، شادی کرتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، کہتا ہے خدایا یہ ایک کمرہ بھی چھوٹا ہے، اب دعا کرتا ہے مجھے ایک ڈرائنگ روم بھی مل جائے، ایک کمرہ اور بڑھ جائے، خدایا بچے ہو گئے ہیں، خدا پھر اور اس کی دعا کو قبول کر دیتا ہے۔ یعنی تمنا پہ تمنا آ رہی ہے۔ جب نہیں تھا تو ایک کمرے کے لیے ترس رہا تھا، جب اس نے دیا اس کی تمنا نے اور اس کو بڑھانا شروع کر دیا، پھر کہتا خدا ٹھیک ہے ڈرائنگ روم بھی مل گیا، اب ڈرائنگ روم بھی ہو گیا، اب بچے باہر جاتے ہیں، گھر میں آتے ہیں، کہتے ہیں بابا فلاں کے پاس ٹی وی ہے، ہمارے پاس ٹی وی نہیں ہے۔ اب یہ پریشان کرے تو کیا کرے؟ اب بیوی کہتی ہے کہ بچوں کے لیے ٹی وی لاؤ، کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو بیوی کہے گی اے کاش کسی انجینئر سے شادی کرتی، کسی ڈاکٹر سے شادی کرتی، آپ سے شادی کر کے تو میں پھنس گئی، گھر میں ٹی وی بھی نہیں ہے۔ اب پوری رات سوچتا رہتا ہے، ایک طرف بیوی ہے دوسری طرف ٹی وی ہے، ایک طرف بیوی ہے دوسری طرف ٹی وی ہے، دونوں کے جھانکوں میں پھنس جاتا ہے۔ اب کرے تو کیا کرے؟ جب تمنا اسے پھنسا لیتی ہے، اب اسے کمانا تو ہے، کیسے کمائے؟ آمدنی کم ہے، لہذا حرص اس کو پکڑ لیتا ہے، ولا اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ اب یہ حرام خوری کے پیچھے جاتا ہے، اب لوگوں کے مال کو لوٹنے کے پیچھے جاتا ہے، اب کہیں سے رشوت، کہیں سے حرام خوری، کہیں سے چوری، کہیں سے ہیروئن کا کاروبار، جو بھی کرنا ہے، کیونکہ تمنا کو جو پورا کرنا ہے۔ اب بیچارے نے ٹی وی بھی لے لی، ٹی وی آ کر گھر میں لگا لی۔ اب بچے کہتے ہیں بابا آپ تو ٹی وی تو لائے ہیں، لیکن ہمارے ہمسائے کے پاس چلے جائیے، ان کے پاس 40 انچ کی ٹی وی ہے۔ ہاں بھائی اب ٹی وی بھی آ گئی، اب یہ کہتا ہے مجھے بڑی ٹی وی چاہیے، تمنائیں اسے ڈوبتی لے جا رہی ہیں، اب بڑی ٹی وی لے لیتا ہے، گھر بھی بڑا ہو گیا، ڈرائنگ روم بھی آ گیا، بڑی ٹی وی بھی آ گئی۔ اب بچے کہتے ہیں بابا دوسروں کے گھروں میں جائیے، کمرے میں بھی ٹی وی ہے۔
ڈائننگ ہال میں بھی ٹی وی ہے تو ہمیں 2 ٹی ویاں چاہیے، اب 2 ٹی وی سے 3 ٹی ویاں، ایک گھر سے 2 گھر، یہاں تک اس کی تمنا اس کو رینگتی ہوئی لے کر جاتی ہے، یہ تمناؤں کے سمندر میں بہتا ہوا چلا جاتا ہے اور اپنے رب کو بھولتا ہوا چلا جاتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہاری تمنا تمہاری دنیا کو تباہ کر دے، تمہاری تمنا تمہاری آخرت کو تباہ کر دے۔ تمنا اتنی رکھنا، آرزو اتنی رکھنا جس آرزو میں انصاف ہو، جس آرزو میں عدل ہو۔ یہ سوچنا اگر تو ایک روٹی کھا رہا ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔ اگر تو گھر میں سو رہا ہے، چاہے ایک کمرے کا گھر ہی کیوں نہ ہو، یہ سوچ کے سونا کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس گھر میں رہنے کے لیے چھت بھی نہیں ہے۔ جب انسان اپنی فکر میں اور اپنے اعمال میں عدالت کو پیدا کرتا ہے، وہ اپنی تمناؤں کو سمجھ کے آرزو کرتا ہے، وہ ہر آرزو میں گرتا نہیں ہے۔ لیکن اگر لگژری لائف اسٹائل کے تصور میں چلا جائے کہ ہر آسائش مجھے چاہیے، ہر راحت مجھے چاہیے، کوئی بھی دنیا میں مجھے پریشانی کا سامنا نہیں کرنا، بس مجھے اپنی دنیا کو بنانا ہے، لہٰذا اس دنیا کو بنانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ یہ لوگوں کو قتل کرتا ہے، یہ اپنے گھر کو بڑھانے کے لیے لوگوں کے گھروں کو گراتا ہے، یہ اپنی بستی کو بڑھانے کے لیے لوگوں کی بستیوں کو رونق دیتا ہے، یہ اپنے ملک کو بڑھانے کے لیے خبر بنانے کے لیے یہ غریبوں کا قتل کرتا ہے۔ یہی تو دنیا کا تصور ہے جس میں حب ذات کا تصور پیدا کیا، جس میں سیلفشنس کا تصور پیدا کیا، جس نے ہٹلر کو پیدا کیا، جس نے ہلاکو کو پیدا کیا۔ یہ سارے دنیا کے ظالم کیسے بنے؟ اگر مجھے اپنا تخت بچانا ہے، اس تخت کو بچانے کے لیے اگر حسین کو قتل کرنا ہے تو میں کروں گا، اگر زینب کی چادر کو لوٹنا ہے تو میں لوٹوں گا، اگر سکینہ کو تماچے مارنے ہیں تو میں ماروں گا۔ یہ تصور وہاں سے پیدا ہوتا ہے جب انسان میں حب ذات پیدا ہوتی ہے، اور دین اسلام اسی انسان کی حب ذات کو نکالنے کے لیے آیا۔ اے انسان، جب تو افراط میں جائے گا، جب تو تفریط میں جائے گا، میں نے تمہیں بچانے کے لیے ایک دستور بنایا، میں نے تجھے بچانے کے لیے ایک قانون بنایا۔ یہ قانون اگر تو بڑھ کے افراط میں جائے گا تجھے روک لے گا، اگر تو گرنے جائے گا تجھے تھام لے گا، تجھے راہ وسط پہ چلائے گا، تجھے صراط مستقیم پہ چلائے گا۔ خدا اس قانون کا نام کیا ہے؟ اباوی قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ایک قانون کو میں نے بھیجا، اس قانون کا نام ہے قرآن، اس قانون کا نام ہے اللہ کا کلام۔ یہ قانون تجھے راہ وسط پہ لائے گا، اور اس قانون کے پڑھانے والوں کے نام ہے محمد و علی و مرتضیٰ۔ جو تجھے سکھائیں گے کہ اس عالم فنا میں بقا کی جنگ کیسے لڑنی ہے، اس عالم فنا میں زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اور اپنی آرزو اور تمناؤں سے کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ اہل بیت اسی کو سکھانے کے لیے آئے کہ انسان یہ عقل اس لیے دی ہے، یہ عقل کاپی کے لیے نہیں دی، یہ عقل تم نے اس لیے دی تاکہ تو سوچے، تاکہ تو فکر کرے۔ اور ہم نے قانون بھی دیا جسے شریعت کا نام دیا گیا۔ شریعت انسان کو بچانے کے لیے ہے، شریعت انسان کے دل سے خدا کی محبت کو ڈالنے اور اپنی محبت کو نکالنے کے لیے ہے۔ شریعت بتاتی ہے کہ روزہ رکھو تاکہ تمہیں احساس ہو کہ بھوک کیا ہوتی ہے، تاکہ تجھے پتا چلے کہ پیاس کیا ہوتی ہے، اور تمہارے وجود میں اعتدال کی حد پیدا ہو جائے۔ شریعت کہتی ہے کہ صدقہ دو تاکہ تمہیں غریب کی غربت کا پتہ چلے۔ شریعت کہتی ہے خمس دو تاکہ تجھے احساس ہو کہ مجھے دین کو بچانا ہے، تاکہ تمہیں احساس ہو کچھ غریبوں کو بچانا ہے، تاکہ تمہیں احساس ہو کچھ ایسی بستیاں بھی ہیں جہاں پہ نمازی تو ہیں لیکن نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں ہے، کچھ ایسی بستیاں ہیں جہاں پہ مولانا تو ہے لیکن پالنے کے لیے کچھ پیسے نہیں ہیں۔ اس لیے شخص 8ویں امام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے مولا کوئی راستہ نکال دیجئے تاکہ میں خمس نہ دوں۔ امام نے اسے ڈانٹا، فرمایا یہ خمس جو ہے عون الدیننا، یہ خمس ہمارے دین کی مدد کے لیے واجب کیا گیا۔ اگر تو خمس نہیں دے گا تمہارا دین تباہ و برباد ہو جائے گا، اگر تو خمس نہیں دے گا تمہارے دین میں دیندار لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے، تمہارے حوضہ علمیہ تباہ ہو جائیں گے۔ اگر حوضہ چلتا ہے تو مومن کے خمس سے چلتا ہے، اگر یہ مراکز چلتے ہیں تو خمس سے چلتے ہیں۔ آج تم بڑی آسانی سے وفاتی جنان لے کر گھر میں پڑھتے ہو، اس کو لکھنے والا کون تھا؟ عباس قمی صاحب تھے۔ یہ بہار الانوار، یہ کتب اربعہ، یہ شہید اول، یہ شہید ثانی، یہ فقہ اور شریعت بڑی آسانی سے جا کر حج کرتے ہو۔ علماء نے تمام چیزوں کو جمع کیا، یہ ان مومنوں کی زحمت کی نشانی تھی جو اپنے مال سے خمس نکالتے تھے اور مراجع حوضے کو چلاتے تھے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب انسان اپنی ذات کی محبت کو نکالے گا، اپنے مال کی محبت کو نکالے گا۔ اہل بیت یہ نہیں کہتے کہ اپنے بچوں کا لقمہ اٹھا کے دو، فرماتے بچوں کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ
بنواؤ, گھر بھی بناؤ, جو مازاد مالا جائے اس کو دین خدا پہ لگا دو, کیونکہ تو دنیا میں صرف اپنی دنیا بنانے کے لیے نہیں آیا. اگر جو اس طرح زندگی بسر کرتا ہے یہ اسی تصور پہ چل رہا ہے جو مغربی تصور ہے, جو لگژری لائف اسٹائل کا تصور ہے, جو سیلفشنس کا تصور ہے کہ صرف مجھے اپنی ذات کو بنانا ہے, دوسروں کا سوچنا نہیں ہے. فرمایا جب تک اپنی ذات سے گزر کر دوسرے ذات تک نہیں پہنچو گے تب تک تم فلسفہ حسینی کو سمجھ ہی نہیں سکتے. حسینیت نام ہی اسی چیز کا ہے کہ اپنے وجود کو امام حسین نے قربان کیا تاکہ تمہاری نسلیں بچ جائیں, تمہارا دین بچ جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بارہ دیگر صلوات پڑھے محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو شریعت عقل انسانی کو مقام عدل پہ لانے کے لیے ہے. جو شریعت پہ عمل کرتا ہے وہ نہ افراط میں ہے نہ تفریط میں ہے. جو شریعت پہ عمل نہ کرے وہ یا افراط میں چلا جاتا ہے یا تفریط میں. دین اپنی مرضی کا نام نہیں ہے, دین اللہ کی مرضی کا نام ہے. میں نے دو لفظ کہے تھے, ایک لفظ عبد ہے, ایک لفظ عابد ہے. عبد بھی عبادت کرتا ہے, عابد بھی عبادت کرتا ہے. فرق یہ ہے عبد اور عابد میں, عابد عبادت کرتا ہے اپنی مرضی سے, عبد عبادت کرتا ہے خدا کی مرضی سے. تو دنیا میں کس کی مرضی سے جی رہا ہے؟ اپنی مرضی سے جی رہا ہے یا خدا کی مرضی سے جی رہا ہے؟ پھر تصور آتا ہے اگر مجھے ایسا ہی کرنا تھا تو پھر اس نے اختیار کیوں دیا کہ اپنے اختیار سے میری مرضی پہ چلو, اپنے اختیار سے میری مرضی پہ چلو, اور اگر چلو گے تو اس کا انعام بھی میں نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے. شیطان تجھے تھوڑا دیتا ہے, میں تجھے بڑھا کے دیتا ہوں, لیکن مرنے کے بعد تجھے دیتا ہوں. اب عقل سے پوچھ تجھے تھوڑا چاہیے یا زیادہ چاہیے؟ اہل بیت نے اب دنیا میں سب کچھ قربان کر دیا آخرت کے لیے. اگر تجھے جنتی بننا ہے تو تمہیں شریعت پہ عمل کرنا ہوگا. اور میں آخری زمانے میں دینداری بہت کم بن جائے گی اور ویلیوز اور ڈی ویلیوز آپس میں مکس ہو جائیں گی. پہلے حیا کو اچھا مانا جاتا تھا, اب بے حیائی کو اچھا مانا جاتا ہے. پہلے باحجاب خاتون کو اچھا مانا, لوگ پریفر کرتے تھے, لیکن آج بدحجاب خاتون کو اچھا مانا جاتا ہے. یہ آخر الزمان کی نشانیاں ہیں کہ ویلیوز آپس میں مکس ہو جائیں گے, رد و بدل ہو جائے گا. یہی یورپ تھا, وہاں پر بھی چیزوں کو برا مانا جاتا تھا, لیکن آج جو برائیاں ہیں ان کو اچھا مانا. قانون پاس کیے جا رہے ہیں برائیوں کے لیے. مولانا ہمارے کہتے ہیں کہ ہم لاہور میں گئے اور کہنے لگے کہ ایک مومن آیا کہ مولانا بیٹی کے لیے کوئی دعا لکھ کے دیجیے. اب انہوں نے کہا کہ دعا لکھوائی جاتی ہے کسی اچھے کام کے لیے, بیمار ہوگی, پڑھائی میں اچھے ہونے کے لیے, مختلف چیزوں کے لیے دعا دیجیے. لیکن انہوں نے کیسا ایشو اٹھایا, اس مومن کی عقل پہ حیران رہ گئے کہ آج یہ عالم آ گیا کہ مومن شیعہ علی کا ماننے والا اور اس کی فکر کیسی ہے, اس کا عقیدہ غلط ہو گیا. آج عقیدے بگڑ گئے, صرف جو عقیدہ باقی رہ گیا وہ یہ ہے کہ مجلس میں آنا ہے, حسین کی مجلس سننی ہے, مسائل پہ گریہ کرنا ہے اور چلے جانا. 3 عقیدے. گھر میں تمہارا کون سا عقیدہ ہے؟ بچی کی تربیت کے لیے کون سا عقیدہ ہے؟ رزق کمانے جاتے ہو تو کیا عقیدہ ہے؟ دکان پہ دکانداری کرتے ہو تو کیا عقیدہ ہے؟ کاروبار میں کاروبار کرتے ہو تو کیا عقیدہ ہے؟ تمام تر زندگی کے اعمال میں عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو شریعت کا عقیدہ ہے, نہ کہ صرف مجلس میں آ کر کوئی حسینی بنے اور باہر جا کر حسین جیسا عقیدہ نہ ہو. تو کہا مولانا بیٹی میں کانفیڈنس نہیں ہے. کیا مطلب کانفیڈنس نہیں ہے؟ کہ گھر میں مہمان آتے ہیں, 12 سال کی بچی ہے, اب دوست آتے ہیں, مہمان آتے ہیں, ملتی نہیں ہے ان سے جا کر. کلاس روم سے ٹیچر شکایت کرتے ہیں آپ کی بچی میں کانفیڈنس نہیں ہے. جب کانفرنس دینی ہوتی ہے, ڈیبیٹ ہونی ہوتی ہے, کلاس میں کلاس روم بچے اور لڑکے ہوتے ہیں, ان سے باتیں کرتی ہے تو کانفیڈنس نہیں ہے, آئی ٹو آئی کانٹیکٹ نہیں ہے. یہ مغربی اصطلاحیں ہیں. کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے آنکھوں کا کنیکٹ ہونا بہت ضروری ہے. اور معصوم کیا فرماتے ہیں, سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کیا فرماتے ہیں,
رسول فرماتے بیٹی تجھے پتا ہے کہ عورت اعلیٰ ترین مقام پہ کب پہنچتی ہے، خدا کی محبوب کب بنتی ہے، جی بابا کب بنتی ہے؟ فرمایا نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے. یہ رسول فرما رہے ہیں. لیکن آج کیا ٹریننگ دی جا رہی ہے؟ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے. اس نے کہا بندے خدا معصومین ہدایت کے لیے آئے تھے، گمراہی کے نسخے دینے نہیں آئے تھے. آج یہ سوچ بن رہی ہے. ایک شیعہ مربی جو بچی کو پال رہا ہے، جس کے گھر میں یہ بچی پل رہی ہے، جو سیدہ زینب کے مصائب پہ رو رہا ہے، اس کی بچی میں عفت ہے، لیکن اس کو اپنی اولاد کی عفت پسند نہیں ہے. عفت صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی ہے. یہ نہیں کہ مرد آئے تو کانٹیکٹ پیدا کریں اور کہیں مولانا یہ صرف عورتوں کے لیے. عفت صفت مرد بھی ہے، صفت عورت بھی ہے. عورت یہ ہے کہ وہ نامحرم مرد کو نہ دیکھے، مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ عورت نامحرم عورت کو نہ دیکھے. یہ صفت دونوں کی ہے. اب یہ صفت حد اعتدال میں ہو. معصوم فرماتے شہوت افراط میں چلی جائے تو خمود، تفریط میں چلی جائے تو بے حیائی اور بے غیرتی، اور سینٹر میں ہو تو اسے عفت کہتے ہیں. شہوت بری چیز نہیں ہے، اگر سینٹر میں ہو تو اسے عفت کہتے ہیں. افراط و تفریط میں چلی جائے تو بری ہے. خمود بھی برا ہے، یعنی بالکل کسی میں رہبانیت اختیار کر دے کہ مجھے شادی نہیں کرنی، بچے پیدا، یہ خمود ہے. کہتا ہے مجھے کچھ نہیں کرنا. یا بالکل بے غیرتی میں چلا جائے، اتنی شہوت اس کے وجود میں ہو کہ گناہ میں چلا جائے. اور اس کے پھر معصومین نقصانات بتاتے ہیں کہ سال میں 10 لاکھ لوگ، صرف امریکہ میں 10 لاکھ لوگ گناہ زنا سے مر جاتے ہیں. کئی بیماریاں اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. یہ عذاب الہی لوگوں پر آتا ہے اگر لوگ اپنے وجود پر عفت کو پیدا نہ کریں. وجود میں عفت نہ پائی جاتی ہو، سینٹر لائن میں اپنے وجود کو لانا ہے. اسی طرح جو غضب ہے، اس کی تفصیل میں کل آؤں گا، اسی طرح جو غضب ہے اس کا بھی ایک افراط ہے، اس کی بھی ایک تفریط ہے. اگر یہ افراط اور اگر یہ تفریط میں چلا جائے تو اس کو جبن کہتے ہیں، انسان ڈرپوک بن جاتا ہے. اگر تفریط میں چلا جائے تو کہتے ہیں کہ انسان جیسے احمقانہ کام کرتا ہے، وہ شجاعت نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ ایک مگرمچھ ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا اس کے منہ میں سر ڈال کے بیٹھا ہوا ہے. یہ عاقلانہ کام نہیں ہے، یہ جاہلانہ احمقانہ کام ہے، یہ حماقت ہے. لیکن اگر یہی غضب سینٹر میں آ جائے تو خدا اسے شجاعت کا نام دیتا ہے، اسے غیرت کا نام دیتا ہے. آج بچوں کو سکھائیے، انسان یہ سوچے کہ میں سینٹر میں کھڑا ہوں یا افراط و تفریط میں چلا گیا ہوں. مکتب اہل بیت انسان کو سینٹر میں رہنے کا درس دیتا ہے کہ سوچو تم اپنی زندگی میں کس طرح اپنے قدموں کو اٹھا رہے ہو. اور میں نے آسان سا بار بولا تھا کہ مولانا پتہ کیسے چلے کہ زندگی میں ہمیں کرنا ہے تو کیا کرنا ہے. جو بھی کبھی کاروبار کرنا ہے، کبھی کہیں پہ جانا ہے، کسی سے بات کرنی ہے، کچھ لینا ہے، کریں تو کیا کریں. میں نے کہا بہت ہی سمپل فارمولہ ہے. کیوں اہل بیت فرماتے ہیں سلمان و منا اہل البیت. نہ سید ہے نہ کیا، جملہ کہا کہ سلمان و منا، سلمان ہم اہل بیت میں سے آئے. مولا ہم کیسے آپ اہل بیت میں سے بنے؟ بہت ہی آسان فارمولہ، ہر مومن عمل کر سکتا ہے. مولا کیا کرے؟ امام فرماتے ہیں جو بھی کام کر رہے ہو، کہیں پہ جانا ہے، کوئی ڈیل کرنی ہے، کوئی کھانا کھانا ہے، کہیں پہ گھومنے جانا ہے، کسی سے بات کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، کرنے سے پہلے یہ سوچنا اگر حسین ہوتے تو کیا کرتے. سمپل سا فارمولہ ہے، اپنے ضمیر سے پوچھیے. کوئی چیز لینی ہے، کوئی چیز کھانی ہے، کہیں پہ گھومنے جانا ہے، کسی نامحرم سے جو بھی تعلق بنانا ہے، اس تعلق کے بنانے سے پہلے یہ سوچنا اگر میرے آقا حسین ہوتے تو کیا کرتے، اگر میرے مولا علی ہوتے تو کیا کرتے. تو جو جواب تمہارے ذہن میں آئے اسی پر عمل کرنا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی ہمارے دیگر سوال پڑھے محمد و تو اس عقل کو صفت عدل میں ڈھالنا ہے، اس کو سینٹر میں لانا ہے. نہ دنیا کے پیچھے اتنا دوڑنا ہے کہ انسان آخرت کو بھول جائے، نہ رہبانیت کو اختیار کرنا ہے کہ انسان اس دنیا کو ہی بھول جائے. کیونکہ بچے بھی پیدا کرنے ہیں، گھر بھی ہے، اولاد بھی ہے، اس زمانے میں بھی چلنا ہے. اور امام نے فرمایا کہ جب دنیا کے پیچھے جاؤ تو ایسے جاؤ جیسے ہمیشہ تجھے یہاں رہنا ہے، اور جب مصلی عبادت پر کھڑے ہو جاؤ تو ایسے عبادت کرو جیسے تجھے کل ہی مر جانا ہے.
یہ نہ افراد ہے نہ تفریط ہے، انسان کو راہ وسط میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے، لہٰذا عبادات میں یہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے عقل جو ہے دو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، کہتے ہیں عقل مطبوع ہے اور عقل مسموع ہے۔ عقل مطبوع کیا ہے؟ جسے عقل طبعی کہتے ہیں، نیچرل عقل، نیچرل وزڈم۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو عقل طبعی لے کر پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بچہ ایکسٹرا آرڈنری ہوشیار ہوتا ہے، کوئی بچہ تھوڑا سا ڈل ہوتا ہے، کسی کی میموری بہت پاورفل ہوتی ہے، کسی کا شعور بہت پاورفل ہوتا ہے۔ ایک بچہ 10 سال کا ہوتا ہے، ایک بچہ 7 سال کا ہوتا ہے، لیکن 7 سال والے بچے کا شعور بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک 25 سال کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ 15 سال والے کا شعور بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اب یہ تو نیچرل ہے، ہر بندہ جو پیدا ہوتا ہے وہ عقل مطبوع کو لے کر پیدا ہوتا ہے، ایک نیچرل ذہانت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اس عقل کو عقل مسموع سے مضبوط کرنا ہے۔ کون سی مسموع؟ یعنی سن کر۔ کیا سن کر مضبوط کروں؟ اہل بیت کے فرامین کو سن کر مضبوط کروں، یہ مسموع ہے۔ جو سنو گے وہی چیز تمہاری عقل پر اثر ڈالے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ 24 گھنٹوں یہ کان بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر سے پوچھئے 4 مہینے کے بعد جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے سب سے پہلے میرے خیال میں سماعت اس کی ایکٹیو ہو جاتی ہے، وہ بچہ سنتا ہے، ماں جھگڑا کر رہی ہے سن رہا ہے، غیبت کر رہی ہے سن رہا ہے، قرآن پڑھ رہی ہے سن رہا ہے، کسی خاتون کی برائی کر رہی ہے بچہ سن رہا ہے۔ یہ تباہی جو بچہ 4 سال کا حافظ قرآن بنا تھا کیسے بنا؟ 2 سال کے بعد تو بچہ بابا بابا کہنا شروع کرتا ہے، اور 4 سال میں اس نے پورا قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ ان کی ماں سے اور والدہ سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا کیا؟ یہ تو ایک معجزہ ہے، پوری تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ 4 سال کا بچہ حافظ قرآن۔ اور ہمارے ساتھ آج وہ مولانا نہیں، مولانا کفایت صاحب محرم میں ساتھ تھے، ان کے بچے نے 6 سال میں، حسین مہدی نام تھا ان کا، 6 سال میں انہوں نے قرآن حفظ کیا۔ ابھی ان کے پاس 150 بچے ہیں جن کو وہ حفظ کروا رہے ہیں۔ تو یہ کیسے بچے حافظ بنے؟ ایک اور بچہ ابھی ایران میں جو ہمارے دوست کا ہے، اس میں تو اللہ نے بڑی خدادادی صلاحیت رکھی، لیکن ان کے پیچھے فیکٹرز ہیں۔ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے نا، تو جب ایکشنز اچھے ہوں گے تو ری ایکشن بھی اچھا ہوگا، جب ایکشن برا ہوگا تو ری ایکشن بھی برا ہوگا۔ اب ان کی تباہی کی والدہ کہتے ہیں کہ جب میرے پیٹ میں تھا تو میں اتنا قرآن پڑھتی تھی، آج ہم قرآن سے بڑے دور ہیں۔ یہ ماں ٹی وی پہ بیٹھی ہے، ڈرامے پہ بیٹھی ہے، لیمو کھا رہی ہے، کھٹی چیزیں کھا رہی ہے، سب کچھ اس کو دیا جا رہا ہے، کیک دیے جا رہے ہیں، جوس دیے جا رہے ہیں۔ اور یہ تو جسم کی غذا ہے، تھوڑی سی بچے کی روح کی غذا کے لیے کرو، روح کے لیے اب جوس پلائے جا رہے ہیں، سب کچھ کھلایا جا رہا ہے، لیکن اس کی روح کا کیا ہوگا؟ یہ جو تمہارے پیٹ میں ہے 4 مہینے کے بعد خدا کہتا ہے نفخت من روحی، میں اس میں اپنی روح کو ڈال دیتا ہوں۔ تو روح کے لیے تم نے کیا کیا؟ 4 مہینے تو جسم بنتا رہا، لیکن 4 مہینے کے بعد اس میں روح آنی ہے۔ کہتے ہیں من و تن، من کیا ہے؟ روح ہے، تن کیا ہے؟ بدن ہے۔ آپ کے اندر من بھی ہے تو تن بھی ہے، تم تن کے لیے تو کر رہے ہو لیکن من کے لیے تم نے کیا کیا؟ تو یہ والدہ کہتی ہے کہ میں قرآن اتنا کثرت سے پڑھتی تھی اور آواز سے پڑھتی تھی، اگر پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں تھا، تھکی ہوئی تھی، گھر کے کام بھی تھے، جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں تو عورتوں پہ بھاری پن آتا جاتا ہے تو میں کیسٹ میں قرآن لگا دیتی تھی، میں بھی سن رہی ہوتی تھی اور شکم والا بچہ بھی سن رہا ہوتا تھا۔ کہ اب جیسے پیدا ہوا اس کے بعد بھی میں نے چھوڑا نہیں، وہی کیسٹ چلتی رہتی تھی، ریپیٹڈلی قرآن چلتا رہتا تھا۔ جب بچے نے تھوڑا تھوڑا بولنا شروع کیا تو ہم نے اس کے سامنے، کیونکہ اس کی سماعت بڑی مضبوط ہوتی ہے، حافظے میں چیزیں جتنی سن کے آپ یاد کر سکتے ہیں اتنی پڑھ کے بھی یاد نہیں کر سکتے۔ سماعت بڑی مضبوط ہوتی ہے، بہت پاورفل ہوتی ہے۔ تو ہم نے بچوں کو پڑھنا شروع کیا، پڑھانا شروع کیا، یاد کرانا شروع کیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ہم بھی حیران رہ گئے، کہنے لگی میں سورہ حمد آدھی پڑھتی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بچہ آگے پڑھتا تھا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، خود کنٹینیو کرتا تھا کیونکہ اس کے حافظے میں اور اس کی میموری میں یہ چیز ڈل گئی تھی۔ دوسرے بچے جو ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی بہت ہوشیار ہے، اس بچے نے کہیں پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، اور ہم جب حرم سے نکل رہے تھے تو ان کے والد سے ملے اور بچے سے ملے، اسی طرح گفتگو ہوئی تو تعارف ہوا کہ میرا بچہ ہے قرآن حفظ کر رہا ہے، اور گفتگو کرتے کرتے میں نے کہا کون سی کلاس میں؟ کہا میں نے اسکول میں تو ڈالا ہی نہیں۔
کیا مطلب اسکول میں نہیں ڈالا؟ اب ایجوکیشن سسٹم پہ بھی پوری مجلس ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے مغرب کا ہے، تربیت ہم وہی کر رہے ہیں جو یورپ نے ہمیں کہی ہے، وہ نہیں جو علی ابن ابی طالب نے کہی، وہ نہیں جو قرآن نے کہی، کھانے ہم وہی کھاتے ہیں جو وہ ہمیں کہتے ہیں، کپڑے ہم وہی پہنتے ہیں جو وہ ہمیں کہتے ہیں، سوچنا بھی ہم نے ایسے شروع کر دیا جیسے وہ ہمیں سوچتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ مومن حسینی کب بنے گا؟ جب اس کی فکر حسین جیسی ہو جائے۔ دیکھیے 4 لوگ ہیں، چاروں لوگوں کی فکر کو ایک سمت میں رکھا جائے۔ کربلا میں 72 تھے یا 70 تھے، جتنے بھی تھے، سب کی فکر ہم آہنگ تھی کہ نہیں؟ منسجم تھی کہ نہیں؟ وہاں پہ اختلاف دیکھا کہ حضرت عباس کہیں کہا حسین لڑنا نہیں ہے، واپس جانا ہے، نہیں۔ حبیب کہنے لگے ہوں کہ مولا یہ آپ صحیح نہیں کر رہے، واپس جانا ہے، نہیں۔ اکبر نے کہا ہو کہ بابا یہ کیا کر رہے ہیں، واپس جانا، نہیں۔ زینب نے کہا ہو کہ بھیا حسین یہاں پردے لوٹے جائیں گے، کربلا میں کیوں رکے ہیں، خیموں کو کھاڑی، ہمیں واپس جانا، نہیں۔ سب کی فکر ایک سمت میں جا رہی ہے کیونکہ سب کی فکر حسینی فکر تھی۔ ہماری فکروں میں بدلاؤ کیوں ہے؟ اتنا اختلاف کیوں ہے؟ 10 مومن ہیں، فکر الگ ہے، اس کی کاروبار میں اپنی سوچ ہے، اس کی گھر میں اپنی سوچ ہے، سب کی بیٹیوں کا لباس الگ الگ ہے، سب کے بیٹوں کی تربیت الگ الگ ہے، سب کی سوچ و فکر الگ الگ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ظاہراً حسینی ہیں لیکن باطناً حسینی نہیں بنے ابھی تک۔ فکر سب کچھ یہ ہے، اس بدن کو جو مانیٹر کرتی ہے وہ آپ کی فکر کرتی ہے، مجھے کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کیا پسند ہے، کہاں پہ سونا ہے، کیسے گھر میں سونا ہے، کس سوسائٹی میں رہنا ہے، کون سا کاروبار کرنا ہے، کتنا پیسہ کمانا ہے، بچے کو کہاں پڑھانا ہے، کس یونیورسٹی میں پڑھانا ہے، کس ملک میں بھیجنا ہے، اس کا مستقبل کیا بنے گا، اس سب چیزوں کا دار و مدار فکر ہے۔ اور جب تک فکر کی بنیاد علی کی فکر نہ ہو، حسینی فکر نہ بنے، افکار حسینی نہیں، ہم ایسے سوچیں جیسے حسین سوچتے تھے، ہم ایسے سوچیں جیسے امام زمانہ سوچتے ہیں تو ہم بھی روحانی بندے بن جائیں۔ لیکن آج اس فکر میں تغیر پیدا ہو گیا، تو ہم نے کہا کہ آپ بچے کو اسکول میں نہیں پڑھاتے، تو میں نے کہا پھر پڑھنا لکھنا ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ جو بک اس کے سامنے رکھیے یہ پڑھ لے گا۔ اب ان کا تعلق ہے شمالی علاقے جات سے، تو آپ کو پتا ہے ان کے بچوں کو اردو وغیرہ اتنی نہیں آتی، تو میں نے اردو رکھی، بچے نے اردو پڑھی۔ میں نے کہا انگلش تو اس کو نہیں آتی ہوگی، یقین ایران میں پڑھا، انگلش رکھی، بچہ انگلش پڑھنے لگا، عربی رکھی، عربی پڑھنے لگا، فارسی رکھی، فارسی پڑھنے لگا۔ میں نے کہا سندھی پڑھ سکتا ہے؟ وہ تو بہت مشکل ہے۔ کہا وہ بھی رکھیں، وہ بھی پڑھ لے گا۔ میں نے کہا سیکھا کہاں سے اس بچے نے اتنی چھوٹی عمر میں؟ کہا ہمیں بھی نہیں پتا۔ کہیں چھوٹا تھا، جب ہم گاڑی میں بیٹھتے تھے جاتے تھے تو سامنے سے گاڑی جاتی تھی تو اس کا جو نمبر پلیٹ تھا، چھوٹا بچہ 3 سال کا، اب اسکول میں بھی نہیں گیا، وہ کہتا تھا بابا یہ 112 جیم 11 لکھا ہوا ہے۔ ہم پریشان کہ کون سی گاڑی کے سامنے لکھا ہوا ہے؟ ہم دیکھتے تھے کیسے پڑھنا سیکھا، دکانوں پہ جاتا تھا وہ چیزیں پڑھتا تھا۔ پھر ہمیں پتا چلا اس بچے میں ایکسٹرا آرڈنری کچھ طاقتیں ہیں، تو میں نے اس سے پوچھا آپ نے کون سا ایسا عمل کیا، کوئی اثر تو ہوگا جس کی وجہ سے اس بچے میں اتنی صلاحیتیں پیدا ہوئی ہیں، قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ نے ایسا حافظہ دیا ہے، ایسا ہی بچہ کا ہر چیز اس کو یاد ہے، اتنا اس کا ایکسٹرا آرڈنری، اس کی میموری پاورفل ہے۔ میں نے کہا کیا کیا؟ کہتا ایک عمل کیا تھا جو آغا نخودکی کا عمل تھا، میری اچھا کہ اصل محنت میری بیوی کی تھی۔ کون سا عمل؟ آغا نخودکی نے کہا تھا جو مشہد میں رہتا ہے، بیمار ہو کچھ بھی ہو، لیکن اگر امام کے شہر میں رہتا ہے جہاں پہ مولا کا روزہ اور امام کی قبر ہے، تو اگر ولایت کے مانگنے والا ہے اسے روزانہ ولایت کی غذا لینی چاہیے، اور غذائے ولایت یہ ہے کہ روزانہ امام کی ملاقات کے لیے جانا چاہیے۔ کہا بیمار تھی، پریشان تھی، جب یہ شکم میں تھا کوئی ایسا دن نہیں تھا کہ امام رضا کی زیارت کے لیے نہ جائے۔ کا روز جاتے تھے اور امام رضا نے ایسا تحفہ دیا۔ سوال یہ ہے کہ تم نور کی محفل میں کتنا جانتے ہو؟ اور معصوم فرماتے العلم نور، علم نور ہے۔ آج اہل بیت نہیں ہیں ہمارے سامنے، اور اہل بیت کے اقوال ہیں۔ خدا کو آپ نہیں دیکھ رہے پر خدا کا کلام ہے۔
یہ مجسم اہل بیت ہیں، یہ مجسم خدا کا کلام ہے. تو مومن اگر خدا کو نہیں دیکھ سک رہا، خدا کے کلام کو تو دیکھ سکتا ہے. مومن اگر علی کو نہیں دیکھ سک رہا تو علی بن ابی طالب کی نہج البلاغہ کو تو دیکھ سکتا ہے. تو جب تک انسان اپنے وجود کی تربیت نہ کرے تب تک انسان حسینی نہیں بنتا. جب تک اپنی فکر میں علی بن ابی طالب کی فکر کو نہ لائے تب تک انسان اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتا. صلوات پڑھے محمد وعلی اب انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم بتائیں گے کہ انسان شروع کہاں سے کرے، جسے ہم کہتے ہیں اسٹارٹ پوائنٹ. آپ کہیں مولانا یہ تو اتنی باتیں ہیں، اب میں اسٹارٹ کہاں سے لوں، شروع کہاں سے کروں؟ اسٹارٹ پوائنٹ انشاءاللہ وہ کل بتائیں گے. اگر وقت ملا تو کل پرسوں کی مجلس میں کوشش کروں گا حد اکثر مٹیریل آپ کو دیا جائے. 10 پلرز ہیں عقل کو مضبوط کرنے، کوشش کروں گا وہ 10 کے 10، کیونکہ 10 پلرز ہیں، پھر ہر پلر کے 10 پوائنٹ ہیں، یعنی یہ 100 پوائنٹ بن جاتے ہیں. تو کوشش کریں گے کہ کل کی مجلس میں جتنا ہو سکے کہ مومن ایک اسٹارٹ پوائنٹ کو لے کے میں شروع کہاں سے کروں اور وہاں سے شروع کروں تاکہ میری عقل مضبوط ہو جائے. پھر ہر قدم علی والا ہوگا، پھر ہر حرکت امام علی والی ہوگی، پھر سوچ، پھر فکر، پھر چلنا، پھر بولنا، پھر سفرے پہ بیٹھ کر کھانا علی جیسا ہو جائے گا. پھر امام فرمائیں گے کہ یہ مومن ہم اہل بیت میں سے ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہمارے دیگر صلوات پڑھے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جی ایک عمل ہے، کیونکہ لوگوں نے سوال بھی کیا ہے اور 5 منٹ لے گا پھر میں مسائل پڑھ دوں. یہ بہت مجرب عمل ہے. ایران میں بہت بڑے عالم دین ہیں اور کشمیری کے یعنی شاگرد سمجھیں اور خود بھی بڑے عمر رسیدہ رحمۃ اللہ مبشر کاشانی جو آیت اللہ فخر کے بھی کلاس فیلو رہ چکے ہیں اور حیات ہیں، بہت ہی عارف باللہ، اور کسی مجتہد سے اس زمانے میں ملنا بڑا مشکل ہے. آپ ان کی یعنی ملتے ملتے تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. بیٹے، پھر وکیل، پھر فلاں، پھر فلاں، پھر جاتے جاتے تو انسان مولا حسین کی زری تک جانا آسان ہے لیکن مجتہد تک جانا جو ہے مشکل ہے. ان میں خوبی ہے کیونکہ میں خود اتنا نہیں جاتا مراجع کے دفتروں میں، لیکن ان سے انسیت اس لیے ہے کیونکہ ہم آدھا گھنٹہ بیٹھتے ہیں تو یہ بیٹھے رہتے ہیں، جی ماشاءاللہ. ہم 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہتے ہیں. واہ واہ واہ. اب انسان کی تمنا ہے کہ امام زمانہ کے ساتھ بیٹھے تو کم از کم مولا نہیں تو ان کے نائب کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو جاتا ہے. واہ 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 ماشاءاللہ. تو یہ نائب اہل بیت ہیں، ہونا چاہیے کہ مراجع کو بیٹھنا چاہیے لوگوں کے ساتھ، لیکن اب اطراف کے لوگ ایسے اتنے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ان کا بڑا آسان ہے، وہ میں ان کا دفتر ہے، جو بھی مومن جائے. اور ان کی کتاب انشاءاللہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں اگلے سال تک. اس سال تو ٹائم نہیں ملا. اس میں اذکار اور اوراد جو صرف اہل بیت سے منقول ہیں. بعض اوقات اتنے اذکار ہیں اہل سنت کی جانب ہیں لیکن اہل بیت سے ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. وہ چیز نور ہے جو نور سے متمسک ہو، جب تک اس سے متمسک نہیں ہوگی وہ نور نہیں ہوگا. تو ان کا ایک نسخہ تقریباً لا علاج بیماریوں کے لیے، جس میں کینسر کے مریض، دوسرے مریض، ہم نے ریسنٹلی اپنے کسی عزیز پہ ہم نے آزمایا تو اللہ کا شکر ہے وہ اس مرض سے بچ گئے. تو میرا ایمان ہے کس نسخے کی وجہ سے ان پہ اثر ہوا. تو نسخہ یہ ہے کہ انسان کوئی بھی ایک بکرا لے، اگر کوئی کینسر کا مریض ہے، لا علاج بیماری ہے، تو آغا فخر بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے کئی لوگوں پہ آزمایا اور شفا مل گئی، صرف اسے شفا نہ ملی جس کی موت حتمی تھی. یعنی اللہ نے اس کی موت اس میں لکھی ہوئی تھی اور اس کو اسی میں جانا تھا. تو حتمی موت کو ٹالنا بہت مشکل ہے. بعض اوقات آپ حضرت عباس کا وہ معجزہ سنتے ہیں کہ جس میں 3 بار رسول خدا نے کہا اس کی موت حتمی ہے. وہ معجزہ انشاءاللہ کل سناؤں گا. حتمی موت والے نہ بچے لیکن دوسرے جتنے تھے وہ بچ چکے. نسخہ یہ ہے کہ آدمی ایک بکرا لے لے، لیکن بکرا بھی پتلا نہ ہو، اللہ کو دینا ہے، اس میں کنجوسی آدمی نہ کرے. ظاہر ہے کہ اللہ کے لیے بکرا دے رہے ہیں تو کوئی اچھا خاصا بکرا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بکرے کے پھر 60 حصے کرنے ہیں. ایک تو جیسے آپ نے بکرا لے لیا، جو مریض ہے اس کے ارد گرد 7 مرتبہ بکرے کو گھمانا ہے. اس کا جس طرح صدقہ ہوتا ہے، اصل یہ فدیہ ہے، اس کو ہم فدا کرتے ہیں.
فدیناہ بذبح عظیم جو کہتے ہیں، یہ ہم فدا کرتے ہیں کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں. اور اس کو فدا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ خدا اس مریض کی ساری بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے. تو اس بکرے کو 7 مرتبہ گھمانا ہے. اگر مریض یہاں نہیں ہے، یورپ میں ہے، کسی اور ملک میں ہے، بیٹا ہے، آپ کی وہاں رسائی نہیں ہے، تو نیت کر کے اس کی نیت سے بھی آپ کر سکتے ہیں. جب 7 مرتبہ گھما لیا تو اس بکرے پر ایک دعا پڑھنی ہے، جیسے اللہم ھذا فداء منک ولک فتقبلہ من فلان بن فلان. اے خدا یہ میں نے فدا کیا تمہارے لیے، اور قبول کرو اس فدا کرنے والی چیز کو اپنی راہ میں. کس کی طرف سے؟ من فلان بن فلان، فلاں بیٹا فلاں کی طرف سے. اگر عورت ہو من فلانت بن بنت فلان، اور عورت کا نام لیں گے. یہاں پہ آپ نام لیں گے، مرد ہو تو مرد کا نام لیں گے، عورت ہو تو عورت کا نام لیں گے. اس کو 3 مرتبہ پڑھ کے اس بکرے کا جو چہرہ ہے اس پہ پھونک دیا جائے گا. پھونکنے کے بعد آپ اس کو قربانی کے لیے بھیج دیں گے. اس کے شرائط آپ سب کو پتہ ہے. جب قبلے کی طرف رخ اور اللہ اکبر کہا جائے، اور اس کے 60 حصے کرنے ہیں. 60 حصوں میں جو 3 حصے ہوتے ہیں، اس میں ایک تو کھال ہوتی ہے، کھال کے بعد جو ایک حصہ اس کے جو پایا اور سری جو کہتے ہیں، ایک حصہ اس کا نکل جاتا ہے، ایک حصہ اس کا نکلتا ہے جس میں دل جگر اور اس کے گردے آ جاتے ہیں. یہ 3 حصے یہ بن جاتے ہیں. باقی جو حصے بنتے ہیں 56 حصے اس کے بن جاتے ہیں، وہ حصے گوشت کے بنیں گے. ان گوشت کے حصوں کو بنا کے آپ اتنی فیملیز میں تقسیم کریں گے، یعنی 57 فیملیز میں. 3 حصے تو وہ ہو گئے، باقی حصے جتنے بچیں گے وہ 57 فیملیز میں تقسیم کریں گے. کوئی مومن کہتا ہے مولانا ایک فیملی میں 3 گھر والے رہ رہے ہیں، اس کے لیے ہم کیا کریں؟ تو ان تینوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں اگر تینوں شادی شدہ ہیں. تو ایسے کیا ہوگا؟ جب اس کے گوشت کا ایک ایک لقمہ غریب کے پیٹ میں جائے گا تو یقیناً وہ غریب آپ کے لیے دعا کرے گا. اور غریب کی دعا کی اثر کہ اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اے خدا جس کا دل مضطر و پریشان ہے تو اس کی آواز پہ آواز دینے والا ہے. فرمایا انشاءاللہ یہ انسان قربانی دے گا. یہ بہترین صدقہ ہے اپنے غریبوں کے لیے، یہ بہترین صدقہ ہے اپنے بیماروں کے لیے. انشاءاللہ پروردگار عالم اس کے صدقے میں تمام تر مریضوں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے. صلوات پڑھے محمد و آلہ سیدہ نور زہرا نقوی بے اولاد ہے، ان کے لیے دعا کرے پروردگار عالم انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے. اور برادر توقین ہیں وہ ساتھ میرے خیال میں رزق کے لیے دعا کرے، خدا ان کو رزق کثیر عطا فرمائے اور حلال عطا فرمائے. اور ایک مومنہ ان کی والدہ ہے توقیر صاحب، وہ بیمار ہیں، خدا ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. انہوں کو کربلا لے جائیں اور اپنے آقا حسین بن علی کو سلام پیش کرے. سلام جب بھی کرے تو تصور کے ساتھ کیا کرے. تصور یہ ہو تو اس غریب مولا کا بدن سامنے ہے. تو پہلے دن میں نے روایت پڑھی کہ امام فرماتے ہیں ان ملعونوں نے حسین کو سلام کے قابل بھی نہیں کرنا، اور یہ کہتے رہے کہ یہ باغی ہے، یہ باغی ہے. آج ہم تجدید عہد کرتے ہیں کہ مولا میں آپ کو سلام کرنے آیا ہوں. دعائے زیارت عاشورہ جب پڑھتے ہیں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں. ترجمہ انسان کو بتاتا ہے کہ ہم امام سے کون سا عہد کرتے ہیں. السلام
جب زینب نے حسین کی پامال لاش کو دیکھا، فرمایا حسین تو ایسا تو نہ تھا۔ نگاہ آسمان کی طرف بلند کی، رو کر کا خدا میرا حسین اس قابل تو نہ تھا کہ اس کی لاش پہ گھوڑ دوڑائے جائے۔ اما زہرا نے چکیاں پیس پیس کے بالا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی کوئی مومن چوتھے امام کے گھر سے گزرتا تھا ہمیشہ رونے کی آواز سنتا تھا۔ لیکن مومن کہتا ہے جیسے امام کے گھر سے گزرنے لگا مولا کے گھر کی چھت سے پانی بہ رہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی، پانی بہتا رہا۔ امام کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، مولا باہر آئے۔ میں نے کہا مولا اتنی دیر گزر گئی، گھر سے پانی آ رہا ہے۔ امام نے کہا ہاں میں وضو کے لیے پانی لیتا تھا، لیکن جیسے پانی کو دیکھتا تھا مجھے بابا کی پیاس یاد آتی تھی۔ اتنے آنسو اس پانی میں بہتے تھے، اب وہ وضو کے قابل نہ رہتا تھا۔ تعجب سے پوچھا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، پھر اتنا آہ بکا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں شہادت میرا ورثہ ہے، لیکن یہ بتا یعقوب کا ایک یوسف گیا تھا، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ اتنا روئے آنکھیں سفید پڑ گئی۔ ارے کربلا میں میرے 18 یوسف مر گئے۔ تیری کائے پوچھنے والے تو نے سجاد کے ساتھ انصاف نہ کیا۔ ہاں علی اکبر کے سینے میں برچھی لکھنا میرا ورثہ تھا، بابا کا گلا کٹنا میرا ورثہ تھا، 6 مہینے کے بچے کو تیر لگنا میرا ورثہ تھا، چچا عباس کے بعد وہ کا کٹنا میرا ورثہ تھا۔ لیکن پوچھنے والے یہ بتا ماں بہنوں کے ساتھ بازاروں میں جانا کیا یہ بھی سجاد کا ورثہ تھا؟ یہ بتا 8 گھنٹے او شرابی کی دربار میں کھڑا ہونا یہ بھی سجاد کا ورثہ تھا۔ سجاد بھی روئے، لیکن کربلا میں ایک بی بی ہے جو بہت زیادہ روئی اور حسین کے بعد زیادہ زندہ نہ رہی۔ جب بھی کربلا سے مدینے جاتی تھی رو کر کہتی تھی اے خدا اب زندہ رہ کر کیا کروں گی، میرا حسین بھی مارا گیا، میرا اصغر بھی مارا گیا، میری سکینہ بھی مار گئے۔ کسی مومن نے مجھے کہا مولانا یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اصغر کو تیر لگا شہید ہو گئے، اکبر کو برچھی لگی شہید ہو گئے، حسین کا گلا کٹا شہید ہو گئے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا سکینہ کو کیا ہوا تھا۔ بچی کو تو کوئی تیر نہیں لگا،
بچی کو تو کوئی نیزہ نہیں لگا، بھلا یہ بچی زندان شام میں بابا بابا کر کے کیوں چلی گئی؟ میں نے کہا کیونکہ اس بچی کی بابا سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، یہ جب بھی سوتی تھی بابا کے سینے پہ سوتی تھی، جب بھی سفرے پہ بیٹھتی تھی تب تک کھانا نہیں کھاتی تھی جب تک حسین نہ آ جاتے۔ اتنے دکھ دیے کہ سکینہ بابا بابا کر کے چلی گئی۔ اب روایت کے جملے ہیں جب عصر عاشور کا وقت آیا، یہ تربیت کا مقام بھی ہے، گریے کا مقام بھی ہے کہ امام حسین کی عادت تھی جب بھی نماز پڑھتے تھے، واجب نماز مسجد میں پڑھتے تھے، مستحب نماز گھر میں پڑھتے تھے، جیسے گھر میں جاتے تھے سکینہ دو مصلی بچھا کے انتظار کرتی تھی۔ عادت تھی بچی کی جب بھی نماز کا وقت آیا دو مصلی، ایک اپنے لیے ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے۔ معصوم فرماتے ہیں بحسب عادت عصر کا وقت ہوا، عصر عاشور، اس بچی نے دو مصلی بچھائے، ایک اپنے لیے ایک اپنے غریب بابا کے لیے۔ اب جس مومن کو دعا کرنی ہے وہ سکینہ کے ساتھ دعا کرے۔ فرمایا مصلی پہ بیٹھ گئی، عصر عاشور کا وقت تھا، بچی نے ننے سے ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کرنے لگی اے خدا میرے پردیسی بابا کی طرف خیر ہو، میرے پیاسے بابا کی طرف خیر ہو، لیکن بابا آتے تو کیسے آتے؟ فرمایا بچی دعا کر رہی، اتنے میں سکینہ کو کسی کے چلنے کی آواز آئی، بچی دوڑے دوڑے باہر گئی، شاید میرا بابا آ گیا، لیکن سنو گے بچی نے کیا دیکھا؟ دیکھا شمر ہے ہاتھ میں تازیانہ لیے ہوئے، خدا کسی بچی کو بابا کا قاتل نہ دکھائے۔ امام فرماتے ہیں اس ملعون نے وہ ظلم کیے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، اب ایسا ظلم کیا جس کی وجہ سے سکینہ کا دل ٹوٹ گیا۔ سنو گے اس نے کیا کیا؟ چوتھے امام فرماتے ہیں بچی نے بڑے پیار سے پوچھا اے شمر کیا تو نے میرا بابا دیکھا؟ یہ ملعون کہتا ہے سکینہ کیا بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ بچی نے کہا بڑی دیر سے بابا کا انتظار کر رہی ہو۔ فرمایا ملعون کے ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا، ایک مرتبہ سر کو بچی کی طرف پھینک دیا، اے شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے تو کبھی میرے مولا کا سر نہ پھینکنا۔ بچی دوڑ دے گئی، او میرے غریب وطن، او میرے پردیسی بابا، او بابا تیری گردن کی رگیں کس نے کاٹی؟ بابا کا سر گود میں لیا۔ اب روایت کے جملے نہیں، ذرا سوچو بچی نے بابا سے کیا کہا ہوگا۔ اب یہ تصور ہے، روایت کے جملے نہیں، شاید بچی نے بابا کا سر گود میں لیا ہو، تصور میں یہ کہا ہو بابا میرے غریب الوطن بابا، میرے تین دل کے پیاسے بابا، بابا اکبر کا لاشا تو نے اٹھایا، بابا عباس کے بازو تو نے اٹھائے، وہ لاشوں کو اٹھا اٹھا کر تھک جانے والے میرے بابا، وہ بابا 4 برس تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا، آج آجا میرے سینے پہ سو جا،
آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں بچی بابا سے پیار کر رہی تھی، یہاں شمر آگے بڑھا، بچی کو اتنے تماچے مارے کہ سکینہ بے ہوش ہو گئی۔ اب سکینہ بے ہوش ہے، زینب ڈھونڈتے ڈھونڈتے خیمے میں پہنچی، کیا دیکھا بچی کے کان زخمی ہے، رخساروں پہ نیلے نشان ہے، ایک مرتبہ سر گود میں لیا۔ مجھے نہیں پتا زینب نے بچی کو کیسے ہوش میں لایا، شاید اتنا روئی آنسو چہرے پہ گرے، سکینہ کی آنکھیں کھلی۔ ادادار اب بتا سکینہ نے پہلا سوال کیا کیا؟ روایت کے جملے یہ نہیں کہا پھپھی اماں میرا بابا کہاں ہے، یہ نہیں کہا پھپھی اماں شمر نے مجھے تماچے مارے، یہ نہیں کہا پھپھی اماں میرا چچا پاس کہاں ہے۔ او میری ماں بہنوں غور سے سنو، 4 سالہ بچی درس دے رہی ہے، فرمایا جیسے آنکھیں کھلی نگاہ زینب پہ پڑی، پہلا سوال کیا پھپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے؟ زینب نے کہا سکینہ جو شمر تیرے در لے گیا، ارے میری چادر بھی لے گیا۔